جو ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک مجلس کے اندر بیٹھے تھے۔ اب اس میں دو روایتیں ہیں، ایک عبداللہ ابن عباس سے ہے، ایک جابر بن عبداللہ سے ہے، دونوں کی اسناد بالکل ٹھیک ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی ہماری مجلس کے اندر ایک ایسا شخص آئے گا کہ سرکار نے فرمایا کہ جس کی شفاعت قیامت کے دن ایسی ہوگی جیسے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی کون آیا؟ جابر بن عبداللہ کی روایت میں یہ ہے کہ صدیق اکبر تھوڑی دیر بعد آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کھڑے ہو کر صدیق اکبر پاک کا استقبال کیا۔ یہ تاریخ بغداد والوں نے یہاں تک لکھا، اور جو دوسری روایت ہے وہ عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ہے، اس میں یہ ہے کہ صدیق اکبر جب حضور کی بارگاہ میں آئے سرکار کھڑے ہو گئے، سرکار نے استقبال کیا اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر پاک کا دہن مبارک چوما۔ جب چوما نا، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کیا یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق آپ نے کہا کہ ان کی شفاعت قیامت کے دن ایسے ہوگی جیسے اللہ کے انبیاء کی ہوگی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے کہا، فرمایا یہی صدیق اکبر ہے، قیامت کے دن ان کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہوگی جیسے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر کا مقام ایسے ہے جیسے میں محمد کا مقام اللہ کی بارگاہ کے